محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمائی ہیں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان میں سے پہلی 3 صفات کا ذکر ہم نے سنا. اہل ایمان کی پہلی صفت خالق کائنات نے بیان فرمائی کہ میرے بندے، میری جماعت، میری پارٹی. ان لوگوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے، انکساری سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے. اور دوسری خوبی ان کی یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی جاہل سے ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے جا دلیلیں دے کے بحث مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ اس کو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. اپنے اندر جہالت تو دور کی بات ہے، کسی جاہل کا سامنا بھی ان کو پسند نہیں. اور تیسری خوبی یہ تھی کہ
کہ وہ اللہ کے سامنے دن میں تو اس طرح چلتے ہیں عاجزی سے انکساری سے، کسی سے غلط بات نہیں کرتے، کسی پر گالی گلوچ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، اور رات ان کی ایسی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے سامنے سجدے کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے اپنے مالک کے سامنے رو رو کے رات گزارتے ہیں۔ اچھا، ان کے دن بھی بڑے اچھے ہیں، ان کی تنہائی بھی بڑی اچھی ہے، اور ان کی جلوت بھی بڑی اچھی ہے۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہتے ہم بڑے اچھے بڑے نیک ہیں، حالانکہ یہ بڑی عاجزی سے چلنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے، گریہ زاری کرنے والے، اور اللہ کے سامنے زیادہ وقت رب کے سامنے گزارنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، کائنات کی جو سب سے بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو رات کو اٹھ کے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ واللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو یہ پہلی دعا کیا کرو، اللہ ہمیں رات کو تہجد پڑھنے کی، اپنے سامنے رونے کی، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے۔ اور یہ کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتے، اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اور زندگی کی ساری خوبصورتی اللہ ذوالجلال نے اس کا راز عبادات کے اندر رکھا ہے۔ ان کے دن بھی بڑے پیارے ہیں، ان کی راتیں بھی بڑی پیاری ہیں۔ اچھا، اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، لو ہم جیسا کون ہے، ہم تو بڑے اعلیٰ کام کرنے والے، بڑی نیکیاں کرنے والے۔ اللہ فرماتے نہیں، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی رو کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حالانکہ رات کو قیام کرنے والے ہیں، دنوں کو اچھے کام کرنے والے ہیں، مگر تب بھی عبادت کر کے بھی روتے ہیں، نیک اعمال کر کے بھی روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے لمبے لمبے قیام کر کے بھی روتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد اصل قیمت نیکی کی یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ نیکی کا اصل وزن یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ او بھائیو، بندے نے بڑی نیکیاں کی ہوں اور نیکیوں کے بعد خالق کائنات یہ فرما دیں، چل بھائی یہ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کی تھی، دنیا کے عہدے کے لیے کی تھی، لوگوں کی باتوں کے لیے کی تھی، واہ واہ اور شاباش اور ہاں ہاں کرنے کے لیے کی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے یہ کہہ دے تو مجھے بتاؤ اس بندے کے پلے کیا رہے گا؟ اس کے تو سارے کے سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان کی جو بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ، عاجزی کرنے کے ساتھ ساتھ، راتوں کے قیام کے ساتھ ساتھ اللہ سے رو کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس نیکی کو قبول کر لینا اور جہنم سے بچا لینا۔ بڑے بڑے انبیاء کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ ذوالجلال کے خلیل ہیں۔ میرے مالک نے پیغمبر ابراہیم کو بڑی خوبیاں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑے مقام دیے۔ اللہ پاک نے پیغمبر کو یہ بھی اللہ ذوالجلال نے عظیم مرتبہ دے دیا۔ اللہ پاک کا گھر بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ابراہیم پیغمبر کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پکڑانے والے، پتھر پکڑانے والے۔ اللہ پاک کا گھر تعمیر ہو گیا، بیت اللہ بن گیا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، ساری دنیا سے لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں گے، عمرے کے لیے آئیں گے، طواف کے لیے آئیں گے۔ جتنے بھی حاجی یہاں پر نمازیں پڑھیں گے، عبادات کریں گے، سب سے پہلے ان کا ثواب بابا ابراہیم کو بنے گا، کیونکہ بابا ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا۔ پیغمبر اسماعیل کو ملے گا، کیونکہ پیغمبر اسماعیل مزدور بن کے کام کرتے رہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ ذوالجلال کا گھر مکمل ہو گیا، دل میں یہ سوچ نہیں آئی چل ابراہیم اپنی تختی لگا لے، اپنی پھٹی لگا لے، بورڈ پر اپنا نام لکھ کے لگوا دے، فلاں سال کو فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم کو ابراہیم نے یہ بنایا تھا، اسماعیل بھی ساتھ ہے۔ نہیں نہیں، پھٹی لگانی تو دور کی بات، تختی لگانی کو دور کی بات، سنگ مرمر کے اوپر اپنے نام لکھوانا تو دور کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر بنایا اور گھر بنا کے فارغ ہو کے رونا شروع کر دیا۔ ابراہیم تو نے اتنا بڑا کام کیا، رو کس لیے رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ذوالجلال روتا اس لیے ہوں، بڑی بات یہ نہیں کہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اللہ بڑی بات تو یہ ہے کہ تو میری اس نیکی کو قبول کر لے، میری اس عبادت کو شرف قبولیت دے دے۔ اللہ کا گھر پیغمبر نے بنایا ہے تو گھر بنانے کے بعد بھی فکر کیا لگی ہے کہ اللہ اس عبادت کو تو قبول کر لے۔ اس لیے اہل ایمان نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ روتے بھی ہیں۔ ہم نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ او بھائی پڑھی تو نے نماز ہے، استغفر اللہ کس لیے کر رہے ہو؟ یا اللہ میں اس لیے نماز پڑھ کے یہ 3 جملے دہرا رہا ہوں کہ شہنشاہ میری نماز کے اندر جو بھی کمی رہ گئی، تیری شان شان جیسی عبادت تھی شاید میں ویسی نہیں کر سکا، اللہ تو معاف کر دینا، تو معاف کر دینا، تو معاف کر دینا۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ انکساری کی علامت ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، نیک بھی کام کرتا ہے اللہ سے، پھر بھی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا، جنت کا راستہ دے دینا۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے۔ آئیں ذرا غور کرنا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر بڑے عظیم ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کائنات والو میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن میرا اللہ ہی دے گا۔ عثمان اس کو چھوڑا بچوں کو نہیں۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارش کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے نا آپ کوئی قیمتی سی دعا سکھاؤ، عظیم سی دعا سکھاؤ، بڑی سی دعا سکھاؤ۔ وہ دعا نا میں نماز میں اللہ سے مانگا کروں اور وہ آپ صرف مجھے ہی بتا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور صدیقوں کے امام نے نبیوں کے امام سے کیا پوچھا ہے کہ مجھے کوئی قیمتی دعا سکھاؤ اللہ کو منانے والی، اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے والی۔ علمنی دعا ان ادعو بہی فی صلاتی، جو میں اپنی نماز میں اپنے اللہ سے مانگا کروں۔ صدیق اکبر پیارے پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی قیمتی سی ایسی دعا۔ اچھا آپ نے کیا دعا بتائی؟ وہ صدیق اللہ کا ذکر زیادہ کیا کر، صدیق تو رویا زیادہ کر، صدیق تو اللہ اللہ زیادہ کیا کر، نہیں بلکہ راز کیا بتایا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اگر اللہ کی رحمتیں لینی ہے، اللہ سے برکتیں لینی ہے، اللہ پاک کی فراوانیاں لینی ہے، اللہ پاک کی خوشیاں اگر چاہتے ہو، رب العالمین کا یہ اصول ہے بندہ نیکیاں بھی کرے اور بندہ روتا بھی رہے، بندہ اچھائیاں بھی کرے اور بندہ روتا بھی رہے۔ صدیق تو بھی رو کے کہا کر رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ اے میرے اللہ ذوالجلال میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی یہی غلطیاں کی ہیں، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں تیرے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں
سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطائیں ہو گئی، اللہ کریم کی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنی تھی، پتہ نہیں کون سا دن تجھے پسند نہیں آیا، پتہ نہیں میری کون سی رات تجھے پسند نہیں آئی، اللہ میں نے نمازیں تو پڑھ دی، پتہ نہیں تیری شان نشان بھی یہ نمازیں ہیں یا نہیں، میں نے روزے تو رکھ لیے، پتہ نہیں تجھے پسند آئے کہ نہیں، میں نے حجیں تو کر لی، پتہ نہیں تجھے پسند آئے کہ نہیں، میں نے نفل تو پڑھ لیے، پتہ نہیں تجھے پسند آئے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اللہ پاک کی رحمتیں لینی ہے تو بہترین انداز یہ ہے کہ بندہ عبادت بھی کثرت سے کرے اور روئے بھی کثرت سے زیادہ۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندوں کی علامت یہ ہے، زمین پر عاجزی سے انکساری سے چلتے ہیں، راتوں کو میرے سامنے عبادتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرن بمقاما۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تم کیا جانتے ہو جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ کتنی بری جگہ ہے، یہ کتنی سزاؤں والی جگہ ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جس کو ساری زندگی سر کا درد بھی نہیں ہوا، کوئی بیماری بھی نہیں آئی، بڑی بارونق زندگی گزاری ہے، اس بندے کو کوئی غم اور غم بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے میرے بندے سنا زندگی کیسی گزاری؟ یہ کہتا میرے اللہ بڑی نعمتوں میں زندگی گزری، ناز و نعمت میں زندگی گزری، بڑی محبتوں پیاروں میں زندگی گزری، اللہ تو نے کوئی غم بھی نہیں دیا، کوئی دکھ بھی نہیں دیا، کوئی بیماری بھی نہیں دی، کوئی پریشانی بھی نہیں دی۔ اللہ فرمائے گے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ، دوزخ میں ڈالنا نہیں بلکہ دوزخ سے بار بار سے چکر لگوا کے آئے۔ یہ جب دوزخ سے بار چکر لگائے گا، دوزخ کے عذابوں کو دیکھے گا، کہ دوزخ کے سانپوں کو دیکھے گا، اس کے بچھوؤں کو دیکھے گا، بڑے بڑے آگ کے انگاروں کو دیکھے گا، غیظ و غضب کو دیکھے گا، جب واپس آئے گا خالق کائنات فرمائیں گے میرے بندے سنا ذرا کیسی زندگی گزاری؟ کہتا ہے اللہ میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی خوشی والا کوئی دن اور لمحہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ تیری ساری زندگی دوزخ کے ایک چکر پر ساری زندگی کے سکھ تو بھول جائے گا، ساری زندگی کی رونقیں تجھے بھول جائیں گے دوزخ کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما۔ مومنین بندے نیکیاں بھی کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد روتے ہیں اللہ ان کو قبول کر لینا، واللہ اپنی عادت بنا لو ہر اچھے کام کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر ہیں سلیمان علیہ السلام، بڑے عظیم پیغمبر ہیں۔ پتہ چلا کہ قوم سبا کی ایک سردار ہے عورت بلقیس، اس نے بادشاہت اپنی شروع کی ہے، وہاں پر عورت اور بادشاہ بن گئی۔ کہا اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کو کہو اگر تو اسلام لیا تو ٹھیک، وگرنہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ اور تو جانتی ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس ملک کا پھر بنتا کیا ہے؟ اس نے سلیمان علیہ السلام کے نام نہ تحائف بھیجے، تھی عورت تھی بڑی عقل مند، اپنے وزیروں کو کہتی یہ قیمتی جواہرات یہ چیزیں میں بھیجتی ہوں، اگر تو یہ دنیا کا بادشاہ ہوا نا تو یہ لے لے گا، اور اگر یہ واقعہ اللہ کا نبی اور رسول ہے تو اس نے رد کر دے۔ وہ بندہ لے کے آیا، سلیمان علیہ السلام نے سائڈ پہ رکھ دیا، فرمایا مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے اسلام کی ضرورت ہے۔ اس کو کہو کلمہ پڑھتی ہے، اپنی قوم کو پڑھاتی ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہے۔ اچھا یہ عقل مند تھی، اس نے پیغام بھیجا کہ نہیں آپ لڑائی نہ کریں، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عورت کے آنے سے پہلے وہ اپنے گھر سے نکل آئیے، اس کا جو اصل تخت ہے نا وہ میرے پاس یہاں پر پڑا ہو، اس کو اسی کے تخت پر بٹھائیں گے۔ کون لائے گا بھائی؟ اور سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جس کو اللہ نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی بادشاہت دی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد نبوی میں ایک جن آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دو، دوبارہ نہیں کبھی تنگ کروں گا، ادھر نہیں آؤں گا۔ فرمایا اچھا چلو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے اپنے پیغمبر سلیمان، اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور اللہ نے ان کو جنات پر سرداری دی تھی۔ اگر جنات کو قید کرنا جائز ہوتا تو میں نبی تجھے قید کر کے ستون سے باندھ دیتا اور صبح مدینے کے بچے آ کے جن کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جنات کو قید کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے آیت الکرسی پڑھنے لگے، اور بھائی تجھے کیا ہو؟ کہتا 1000 دفعہ روزانہ پڑھو گے، 41ویں دن ایک جن تیرے قید ہو جائے گا۔ پھر کیا کرے گا تو بھائی؟ موجیں بن جائیں گی، لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھیں گے، بیماریاں جن کان میں بتائے گا، میں بتاتا رہوں گا، چل جائے گا کام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں اور اتنے قرآن علم میں پڑھنے، پھر کیا ہوگا؟ ایک جن تیرے تابع ہو جائے گا۔ اچھا یہ تابع شابع نہیں ہوتے، یہ بندے کو تابع کرتے ہیں۔ وہ جن آ کے کہتا ہے ہاں بھئی تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا تو میرے تابع ہو جائے۔ کہتا میں تیرے تابع ہوں گا لیکن ایک میری بھی ماننی پڑے گی۔ جی بتاؤ بڑا گوشت تو نہیں کھانا؟ کہتا جی پیر صاحب ماشاءاللہ بڑی پہنچی سرکار نے، مگر بڑا گوشت چھڑ دیتا ہے نا۔ کیوں چھوڑا بھائی؟ کبھی پوچھو ان سے۔ کہتا منع کیا گیا مجھے۔ کس نے منع کیا؟ اللہ نے تجھے منع کیا۔ اس کو کنویں کا پانی منع ہے جی، اس کو بوکی والے نلکے کا پانی منع ہے جی، اس کو یہ چیز منع ہے، اس کو وہ چیز منع ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو پوچھتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، نبی تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بیویوں کے کہنے پر شہد کو کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، شہد مجھ پر حرام ہے۔ تو نے اپنے اوپر میری حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کیا؟ اور پیغمبر کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے۔ جو امتی اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرے گا وہ سوچ لے اللہ کی عدالت میں کیا جواب دینا اس کو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر بھی بادشاہ دیے۔ ایک دیو جن بولا، اس نے کہا پیغمبر علیہ تحیت و تسلیم یہ کام میرے ذمہ آ گیا۔ ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، جب آپ نے کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، جب واپس آئیں گے تو آپ کے آنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں پر پڑا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی ذرا جلدی مجھے چاہیے، ہو سکتا ہے ملکہ بلقیس جلدی آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب خالق کائنات کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ محبوب پیغمبر آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ کون جلدی لے کر کے آئے گا، اور یہ جن کہنے لگا کہ میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ دوبارہ جب آپ مجلس میں آئیں گے۔ اس نے تو اتنی لمبی بات کر دی۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو یہاں پر تخت پڑا ہوگا، آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت یہاں پر ہوگا۔ اب یہ کون بندہ تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم تو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، لہذا سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو اتنا ٹائم مانگ رہا ہے، میں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آ جاؤں۔ اور دوسرے اس سے مراد ان کے ایک وزیر تھے آصف، وہ بڑے ولی تھے، اللہ کے بڑے نیک تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں لے کر کے آتا ہوں۔ اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے کہا تو میں لے کے آتا ہوں تو یہ ہوا معجزہ، اور اگر آصف نے کہا جو ان کے وزیر تھے میں لے کے آتا ہوں تو یہ ہوئی کرامت۔ اگر نبی کا معجزہ ہے تو تب بھی کمال اللہ کا ہے، پیغمبر کا کوئی کمال ہے، کیونکہ معجزے میں اختیار اور طاقت اللہ کی ہوتی ہے، نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ولی کی کرامت ہے تو تب بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ولی بیچارے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کرامت ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔
معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں طاقت اللہ کی ہے۔ اگر آصف کے ذریعے سے آ گیا تو تب بھی اللہ لے کے آیا، اگر سلیمان پیغمبر کے ذریعے سے آ گیا تو تب بھی اللہ لے کے آیا۔ لیکن جو غور کرنے والی بات ہے وہ اگلا جملہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کا تخت آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تخت سامنے آ گیا تو فرمانے لگے فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کہنے لگے یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ ایک آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی طرف سے عظیم برکت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مومن کی یہ عادت ہے، مومن نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے تو نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرو۔ فصل اچھی ہو گئی، اس دفعہ نا میں نے کھاد بڑی زبردست ڈالی تھی، میں نے محنت بڑی کی تھی، فصل خراب ہو گئی، اللہ دی مرضی۔ اللہ نے پرافٹ کاروبار میں اچھی دے دی، کہتا ہے میں نے بڑے وقت پر چیز کو سٹاک کیا تھا نا، اس لیے مجھے نفع زیادہ مل گیا، اچھے بھاؤ سے میں نے خریدا تھا اس لیے نفع زیادہ مل گیا، اور جب نقصان ہو گیا پھر کیا کہتے ہیں کہ میں نے سٹاک لیٹ کیا تھا۔ اللہ دی مرضی۔ دوائی ڈاکٹر سے لی، آرام آ گیا، کہتا ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، ٹیسٹ میں نے بڑے اچھے کروائے تھے، چیک میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں سے کروایا، اور اگر اللہ نہ کرے بندہ فوت ہو گیا تو پھر اللہ کی مرضی۔ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، جیت گیا، کہتا وکیل جو میرا تھا نا بڑا قانون دان تھا، میں نے ایسے ایرا غیرہ وکیل نہیں کیا، پیسے بڑے دیے تھے، وکیل بڑا ڈاڈا تھا، اس لیے میں جیت گیا، اور اللہ نہ کرے اگر ہار گیا تو پھر اللہ دی مرضی۔ یار یہ کیا کرتے ہو؟ جو پہلا کام ہے وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اس کا صحت مند ہونا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تیرا کاروبار میں پرافٹ لینا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تیرا کیس کو جیت لینا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تجھے فراوانی کا مل جانا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب اللہ تجھے اچھائی دے تو تعریف اس اللہ کی کیا کر، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کتنا بڑا کام کیا، تخت سامنے آ گیا تو کہتے ھذا من فضل ربی، یہ مالک کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، اہل ایمان کی یہ خوبی ہے، اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اللہ ذوالجلال کو راتوں میں قیام میں مناتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال سے رو رو کے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ ذوالجلال سے نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، تہجد پڑھ کے بھی روتے ہیں، نفلی روزے رکھ کے بھی روتے ہیں، مالک کا قرآن پڑھ کے بھی روتے ہیں۔ روتے اس لیے ہیں کہ شہنشاہ تو قبول کر لینا، اللہ تو اس کو منظور کر لینا، جہنم سے بچا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا اہل ایمان کی یہ بھی خوبی ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اہل ایمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ مومنین اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسراف سے بھی بچتا ہے مومن اور بخل سے بھی بچتا ہے۔ اسراف کا لفظی معنی ہے حد سے بڑھنا،
اور اسراف کی ویسے یہ تعریف ہے کہ ہر وہ پیسہ جو اللہ کی نافرمانی پہ لگے وہ 1 روپے کیوں نہ ہو وہ بھی حد سے بڑھنا اسراف۔ اور بخل یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے پھر بھی نہیں لگاتا، جیب میں پیسے موجود ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتا، اپنے محلے والے غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے حقداروں پر خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اللہ دوزخیوں کو دوزخ میں پھینکیں گے تو ان دوزخیوں کا ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ ہم دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ہماری عادت ہی نہیں تھی دعوت کرنا غریبوں کی، ان کو اپنے پاس بلانا۔ اور اللہ فرماتے میں سزا دوں گا ایک طبقے کو، جس طبقے کی غلطی کیا ہوگی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکینوں کی کفالت پر لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے، لوگوں کو تیار نہیں کرتے تھے، لوگوں کو کہتے نہیں تھے۔ اس کے بیٹے ماشاءاللہ سارے اچھے کاروباری ہیں، بہنیں غریب ہیں، پھپھیاں غریب ہیں، مامے غریب ہیں، چاچے غریب ہیں۔ اس کو چاہیے اپنی اولاد کو نصیحت کرے، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے مال میں ان کا بھی حق رکھا ہے، ادھر بھی دو، ادھر بھی دو، ادھر بھی دو۔ اور یہ آپ اس وقت کہہ سکیں گے جب اپنے عمل سے آپ ثابت کریں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنی تنخواہ کا جب بجٹ بڑھاتے ہو نا، اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اللہ کے نام پر مختص کر لو، رب کعبہ کی قسم ہے کسی فراڈیے کے فراڈ میں نہیں آؤ گے، کسی چور اور ڈاکو کے چکر میں نہیں آؤ گے۔ زیادہ نہ رکھو، وہی نصاب رکھ لو جو اللہ نے زکوٰۃ کا بیان کیا، 20واں حصہ رکھ لو۔ 20 روپے کے پیچھے 1 روپے یہ زیادہ نہیں ہے، 100 کے پیچھے کتنے آ جائیں گے، 1000 کے پیچھے کتنے کو آ جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو 1,000 بن جائے گا، 40,000 ہے تو 2,000 بن جائے گا۔ یار 40,000 والا بندہ 2,000 اللہ کے راستے میں دیتا ہوا بھی اگر روتا ہے تو نہیں جانتا اس 2,000 کے غریبوں یتیموں کے گھروں میں جانے پر اللہ نے تیرے باقی مال میں کتنی برکت ڈالی۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی یہ نشانی ہے، مومن اسراف بھی نہیں کرتا، حد سے بھی نہیں بڑھتا، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتا ہے، اور بخل بھی نہیں کرتا کہ بالکل ہی پیسہ سنبھال کے کہاں لے جانا ہے، یہ تیرے وارثوں نے کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، اولاد آدم کیا کہتے ہیں؟ اے میرا، اے پلاٹ میرا، یہ گاڑی میری، یہ کوٹھی میری، یہ جگہ میری، یہ چیز میری۔ یہ فرمایا یہ جھوٹا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی فردے نکلوا کے پھرتا ہے، گاڑیوں کے بڑی کاپیاں لے کے پھرتا ہے، یہ میرا جی، یہ میرا، اور یہ تیرا نہیں ہے۔ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں جو اس کی ہیں، باقی اس کی نہیں ہیں۔ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، جو اس نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا، یہ اس کا تھا جو تو نے کھا لیا۔ اور لَبِسَ فَأَبْلَى، جو تو نے پہن لیا اور کپڑے پھٹ گئے، جوتے خراب ہو گئے، یہ تیرا تھا۔ ایک جو کھا لیا، ایک جو پہن لیا، تیسری گاڑی، کوٹھی، پلاٹ، جس پر سب سے بڑا بندہ کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، اسلام کہتا وہ تیرا نہیں بلکہ تیسرا تیرا یہ ہے، او اعطا فقتنا، جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور وہ تیرے لیے ذخیرہ بن گیا۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب، باقی جتنا کچھ بھی یہ سب جانے والا ہے۔ وتارکہ للناس، اور تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ یہ تیرے ورثاء کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ تیرا صرف 3 ہے، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا اور جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اچھا آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں، بندہ کیا کھاتا ہے؟ جب اولاد ہو جاتی ہے تو ہر اچھی چیز لا کے اپنے بچوں کو دے دیتا۔ اچھا بچے اپنا حصہ کھا کے
اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اپنا حصہ بھی اٹھا کے ان کو دے دے. تو کیا کھاتا ہے؟ تو اپنا کھانا بھی اپنی اولاد کو ہی دے جاتا ہے. اچھا گھر میں ماں کیا کھاتی ہے؟ تازہ روٹیاں بنا کے بچوں کو جو بسیدہ ہے، جو پرانا سالن پڑا ہے وہ خود کھاتی ہے. یہ گھروں میں سب سے زیادہ پیسہ جوڑنے والی ماں، جو تو کھاتی ہے وہی تیرا ہے. اور تو دیکھ لے کیا تو کھاتی ہے. بچی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور پہنتے تم کیا ہو؟ اپنے سوٹ زیادہ اچھے پہنتے ہو یا اپنے بچوں کو زیادہ اچھا پہناتے ہو؟ اللہ اکبر. تیرا سوٹ آئے 1000 کا اور بچوں کے لیے 3000 کا. مہنگے مہنگے سوٹ. ماں خود اپنا سوٹ کتنے کا خریدتی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے کتنے کے خریدتی ہے. یہ ہے جو تیرا ہے، تو پہن رہی ہے. اور باقی جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو وہ تمہارا ہے. اللہ کے راستے میں ہم کیا دیتے ہیں؟ اپنی جیب کا سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ 5000 کا ہے، یہ 1000 کا ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 100 کا ہے، یہ 50 کا ہے. 10 والا نہیں مل رہا یار. اگر 10 والا نہیں ملے گا تو پھر 20 والا. اگر 20 والا نہیں ملے گا تو پھر 50 والا. 50 والا نہیں ملے گا تو 100 والا. یہ ویسے میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں اپنی باتیں کر رہا ہوں. بندے کو وہی پتا ہوتا ہے نا جو بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. اللہ کرے آپ سب کو اللہ اچھا بنا دے. اللہ فرماتے مومن بندہ وہ ہے جو نہ بالکل ہاتھ بند کرتا ہے اور نہ یہ ہے کہ کسی کی شادی پہ گیا، شادی کسی کی ہے اس کو عجیب ہی شوق چڑھا، سارے اپنے پیسے اس پر پھینک کے آ گئے. اب خالی ہو کے گھر میں بیٹھا بھی اگلا مہینہ کھانا کہاں سے؟ کہتا بس ایسے ہی ساتھیوں کو دیکھ کے میں بھی جنون میں آ گیا. یار یہاں کا جنون تو پھر بھی خیر ہے، اللہ کو جا کے تو نے کیا حساب دینا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے جو مومن بندہ ہے، مومن بندہ نہ تو اپنے ہاتھ کو بند کرتا ہے نہ زیادہ کھولتا ہے. تم نے اپنے ہاتھ کو کھولنا کہاں پر ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. اپنے قریبی لوگوں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو. اچھا اللہ جب مال کو دینے کا حکم دیتے تو کیا کہتے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ تیرے مال میں ان کا حق ہے، تیرا نہیں ہے. یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، تجھے دینا چاہیے. اور کسی کا حق نہیں دو گے تو مجرم بن جاؤ گے. اللہ نے ان کا حق قرار دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں یہ مومن نہیں ہے بلکہ شیطان کے بھائی ہیں. آگے اللہ نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان فرمائی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. جو اہل ایمان ہیں یہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنی اچھائی میں، اپنی برائی میں ہر چیز کی نسبت اللہ کی. اچھا ہے تب بھی اللہ سے، برائی ہو گئی ہے تب بھی اللہ کی طرف، یا اللہ تو نہیں معاف کرنا ہے، تیری وجہ سے یہ نقصان ہوا. اللہ اگر تو نہ چاہتا تو یہ نقصان نہیں ہو سکتا. نقصان پر بھی اللہ کے سامنے رونا ہے اور خوشی پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی جان کو قتل نہیں کرتے. 3 لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے. یہ جو ہے نا الا بالحق، حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ 3 لوگ ہیں. نمبر 1 قتل کے بدلہ میں قتل. نمبر 2 ایک بندہ مسلمان تھا یہ مرتاد ہو گیا، اس کا قتل. نمبر 3 شادی شدہ زانی کا قتل. اور ان تینوں کو قتل عام رعایا نہیں کرے گی بلکہ وقت کا حکمران کرے گا. وہ جلاد سے قتل کروائے گا. قتل کے بدلہ میں قتل بھی تم نہیں کر سکتے، یہ وقت کا حکمران کروائے گا. آپ کیس لے کے جائیں. مرتد کو بھی قتل آپ نہیں کر سکتے، یہ وقت کا حکمران کروائے گا. شادی شدہ زانی کا قتل بھی آپ نہیں کر سکتے، یہ وقت کا حکمران کروائے گا. ان تینوں کا قتل اسلام اجازت دیتی ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کا قتل نہیں. ولا یزنون. اہل ایمان کی یہ خوبی ہے، مومنوں کی یہ صفت ہے کہ مومن زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے جھگڑتے نہیں ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، اپنے مال میں اسراف فضول خرچی نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں بلاتے، اللہ کے در پہ صرف جھکتے ہیں.
کسی کا قتل نہیں کرتے، اور ساتویں خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَلَا يَزْنُونَ، ایمان والوں کی یہ علامت ہے کہ ایمان والے کبھی زنا نہیں کرتے۔ زنا اللہ کی سرزمین پر بہت بڑی بے حیائی ہے۔ زنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو زنا کی طرف جانے والے راستوں سے بھی منع کیا۔ زنا کی طرف راستہ لے جاتا ہے خلوت کا، تنہائی کا، کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ الگ بیٹھنا، الگ سفر کرنا تنہائی میں، اسلام اس سے کتنی سختی سے منع کرتا ہے۔ غور کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا ذی محرم، کائنات والوں کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، تنہائی میں نہ جائے، نہ سفر میں، نہ گھر میں، نہ کسی جگہ پہ، الا ذی محرم، ہاں اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے۔ جو اس کا محرم ہے نا، سکا بھائی، سکا بھتیجا، سکا بھانجا، سکا چاچو، سکا ماموں، یہ سکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اصطلاح میں یہ چلتا ہے، یہ ماموں لگتا ہے، یہ چاچو لگتا ہے، یہ بھائی لگتا ہے، یہ کزن یہ لگتا جتنے کے ساتھ آئے گا نا، یہ سب حرام لگتا ہے، اللہ کو یہ جائز نہیں لگتا، اللہ کو یہ جائز نہیں لگتا، اس لیے اللہ نے محرم رشتے گنوا دیے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں، جو مرد کی بیوی ہے نا، جو تمہاری بیویاں ہیں، اس بیوی کا محرم، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، اس کا بھائی، اس کا چاچو، اس کا ماموں ہے، تمہارے نہیں۔ تمہارا ماموں اس کے لیے محرم نہیں بنتا اگر کوئی اور رشتہ داری نہیں ہے، تمہارا چاچو اس کے لیے محرم نہیں بنے گا صرف تیری بیوی ہونے کی وجہ سے۔ لو جی میری بیوی، میرا چاچو بھی، اس کا چاچو، اس کا چاچو بھی، میرا چاچو، ماں باپ کے دو رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں ابھی، تیرا ماں باپ بھی اس کے ماں باپ ہے، اور اس کے ماں باپ بھی تیرے ماں باپ ہے، یہ ان پر حرام ہے، یہ ان پر حرام ہے، صرف اسلام میں یہ رکھا ہے، باقی سب یہ چاچے، یہ مامے، یہ کزن، یہ بھائی۔ اچھا دیور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے حدیث آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی نا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، علیحدگی میں حرام ہے اس کے لیے، تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر، میری بیوی حج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوے میں لکھا ہے کہ اس غزوے میں میں نے لڑائی کے لیے جانا ہے۔ آپ غور کریں ذرا، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اس کو کہتے ہیں اس کا نام غزوے سے کاٹ دو اور چل اس کے ساتھ حج کرنے کے لیے چل۔ نبی تو جہاد سے نام کٹوا دے، عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اکیلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ جائے گی، وہاں کیسے رہے گی، اور ادھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے، یہ آپ کی بھابھی ہے جی، آپ کی بہن لگتی ہے، اس کے ساتھ سفر بھی آپ نے کرنا ہے، اس کو ادھر ادھر لے کے بھی جانا ہے، اس کے خرچوں کا بھی خیال کرنا، اور پھر بعد میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا الحم والموت، اور دیور تو موت ہے۔ کیا مراد ہے؟ کوئی عامی آدمی گھر میں جاتا ہے تو وہ شرماتا ہے، دروازہ بجا کے جائے گا، اجازت لے کے جائے گا، پوچھ کے جائے گا، اور دیور نے کبھی اجازت لی؟ وہ تو سارا دن موت کی طرح پھرتا آگے پیچھے اس کے۔ اگر اس سے پردہ نہیں کرے گی تو جتنا زیادہ گناہ میں ملوث ہونے کا اس سے خطرہ ہے، کسی اور بندے سے نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو موت قرار دیا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے گھروں میں پردے کرواؤ، دیوروں سے پردے ہیں، جیٹھوں سے پردے ہیں، اسلام نے جتنے غیر محرم کہیں ان سے پردے ہیں۔ ہم کہتے نہیں بھی ہمارے اندر تو یہ سب کچھ چلتا ہے، دیکھنا پھر جب جرم ہوتا ہے تو پھر بھی سزا آپ ہی بھگتتے ہیں، پھر اس کے مسائل آ کے ہم سے پوچھتے ہیں اب کیا اس کا حل ہے؟ تو اللہ کے لیے شریعت نے جو حل بتائے ہیں کہ یہ حرام ہے، ان کے لیے ان سے پردہ کروانا چاہیے۔ اللہ اہل ایمان کی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی خوبیوں کا آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔